الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جنازے کے مسائل کے تعلق سے علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعہا سلسلے وار ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج مسئلہ نمبر 93 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ گزشتہ درس میں تدفین کے بعض مسائل پہ گفتگو ہوئی تھی، تدفین کے وقت کے تعلق سے کہ کن کن اوقات میں دفن کرنا منع ہے، اور انشاءاللہ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ قبر کس طرح بنائی جائے۔ چنانچہ شیخ لکھتے ہیں کہ قبر کو گہری بنانا، کشادہ بنانا اور خوبصورت بنانا، اچھی بنانا فرض ہے، اور اس سلسلے میں 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث ہے ہشام ابن عامر کی، وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا دن تھا تو بہت سارے مسلمان اس میں شہید ہوئے اور بہت سارے مسلمان زخمی ہوئے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہر شخص کے لیے قبر کھودنا، ہر شہید کے لیے قبر کھودنا، ہر وفات پائے کے لیے قبر کھودنا یہ ایک مشکل کام ہے، یہ ایک گراں کام ہے، تو آپ کا کیا حکم ہے اس بارے میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر کھودو، کشادہ کھودو، گہری کھودو اور اچھی قبر کھودو، اور 2 یا 3 لوگوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو، اور پہلے اس شخص کو دفن کرو جو کہ قرآن پاک زیادہ یاد کیے ہوئے ہے۔ تو کہتے ہیں ہشام نے عامر کہ میرے والد 3 کے تیسرے تھے، یعنی 3 لوگوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا، اس میں ایک میرے والد بھی تھے، اور میرے والد کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد تھا، اس لیے انہیں سب سے پہلے دفن کیا گیا، دفن کرنے میں انہیں مقدم کیا گیا۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی، سنن ترمذی، بیہقی، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، مختصر طور پر ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حدیث رہی قبر۔ اس میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا کہ قبر گہری بناؤ، قبر کو کشادہ بناؤ اور قبر کو اچھی بناؤ۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، ایک انصاری صحابی سے مروی ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے، اور وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، میں اپنے والد کے ساتھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے پاس بیٹھے اور آپ کھودنے والے کو مشورہ دے رہے تھے، کھودنے والے سے کہہ رہے تھے کہ سر کی جانب سے قبر کو کشادہ کھودو اور پیروں کی جانب سے قبر کو کشادہ کرو، اس شخص کے لیے جنت میں بہت سارے پھلدار درخت ہیں۔ تو یہاں یہ حدیث سنن ابی داؤد اور بیہقی کی روایت ہے، اور احمد کی بھی روایت ہے۔ تو یہ دوسری حدیث رہی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کو کشادہ کیے جانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور آپ نے چونکہ حکم دیا ہے اس لیے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا فرض ہے، لیکن علماء نے اسے مستحب قرار دیا ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ بات معروف ہے۔ البتہ کتنی گہری قبر کھودی جائے اور اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، تو علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ آگے چلتے ہیں مسئلہ نمبر 94۔ مسئلہ نمبر 94 یہ ہے کہ قبر دونوں طرح سے بنانا جائز ہے، چاہے بغلی قبر بنایا جائے چاہے صندوقی قبر بنایا جائے، یعنی سیدھی اور گہری، اور یا تو پھر بغلی قبر بنائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان دونوں پر عمل تھا، اور آج تک ان دونوں پر مسلمانوں کے یہاں عمل ہے، لیکن بغلی قبر بنانا افضل اور بہتر ہے، اور اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں۔ پہلی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں وفات ہوئی تو ایک شخص بغلی قبر کھودا کرتا تھا، اور ایک شخص ایسا تھا قبر کھودنے والا جو صندوقی قبر کھودا کرتا تھا،
تو صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے خیر کا مطالبہ کرتے ہیں، اور دونوں کے پاس آدمی بھیج دیا، دونوں قبر کھودنے والوں کو کی طرف آدمی بھیج دیا بلانے کے لیے، اور یہ کہا کہ جو پہلے پہنچ جائے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی انداز میں قبر کھودے گا۔ چنانچہ پہلے وہ شخص پہنچا جو کہ بغلی قبر کھودا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بغلی قبر بنائی گئی۔ یہ سنن ابن ماجہ، طحاوی اور احمد وغیرہ کی روایت ہے، اور اس کی سند حسن ہے، اور اس کی دو شاہد بھی موجود ہے، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور ایک عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ تو یہ دو شاہد موجود ہے، اور اسی طرح سے عامر ابن سعد بن ابی وقاص یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی الحدوا لی لحدن، کہ میرے لیے بغلی قبر بنانا اور میرے لیے کچی اینٹوں کو نصب کر دینا، بغلی قبر کو بند کرنے کے لیے کچی اینٹوں کا استعمال کرنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ایسے ہی سنن نسائی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ موجود ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا، کہ ہماری قبریں بغلی قبریں ہوتی ہیں اور دوسروں کی قبریں صندوقی قبریں ہوتی ہیں۔ اور اس کی شرح میں یہ سنن ابی داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، طحاوی، بیہقی وغیرہ کی روایت ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے، لیکن امام ابن سکن نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور شاید اس کی بہت ساری سندوں کو اکٹھا کر کے صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ بہرحال امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے امام نووی کی جو یہ شرح ذکر کی ہے یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ فرماتے ہیں امام نووی کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ لحد اور شق یعنی بغلی قبر اور صندوقی قبر دونوں طرح کی قبر بنانا جائز ہے، البتہ اگر زمین مضبوط ہے، پختہ ہے، اور مٹی کے گرنے کا اور مٹی کے جھڑنے کا خطرہ نہیں ہوتا تو ایسی جگہ میں بغلی قبر بنانا افضل ہے، جو دلیلیں گزری ہیں اس کی وجہ سے۔ اور اگر زمین نرم ہے اور مٹی گرتی ہے، جھڑتی ہے، تو ایسی صورت میں صندوقی قبر بنانا افضل ہے۔ تو یہ رہا مسئلہ قبر کا کہ قبر کس طرح بنائی جائے۔ اب قبر میں یہ 95 اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، مسئلہ نمبر 95، اور وہ یہ ہے کہ بوقت ضرورت ایک قبر میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کو دفن کیا جا سکتا ہے، اور ان میں جو زیادہ فضیلت والا ہوگا اس کو پہلے دفن کریں گے۔ بیک وقت 1 سے زیادہ لوگوں کو دفن کیا جائے گا، قبر کشادہ بنائی جائے گی، اور 1 2 3 اکٹھا دفن کیا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کے اوپر دوسری لاش اور دوسری لاش کے اوپر تیسری لاش، ایسے ایک نیچے اوپر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ بغل بغل میں رکھا جائے گا۔ قبر کو چوڑی قبر بنا کر کے، کشادہ قبر بنا کر کے ہر ایک کو بغل بغل میں دفن کیا جائے گا، یہ مقصود ہے، اوپر نیچے رکھنا مقصود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کو، جن میں سے ہر ایک پر ایک ہی لباس تھا، یعنی ایک ہی چادر میں انہیں کفنایا گیا تھا، 2 یا 3 آدمیوں کو اکٹھا دفن کیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ کس کو قرآن پاک زیادہ یاد ہے، جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو پھر اسے آپ اس کے ساتھی سے پہلے قبر میں دفن کرواتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں پر گواہ رہوں گا، اور آپ نے حکم دیا کہ ان کے خون میں ہی انہیں دفن کیا جائے۔ ان کو آپ نے نہلانے کا حکم نہیں دیا، انہیں غسل نہیں دیا گیا، شہدائے احد کو غسل نہیں دیا گیا، اور نہ ہی ان کی صلاۃ جنازہ پڑھی گئی،
جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا کو اس دن یعنی غزوہ احد کے موقع پر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ چچا یہاں سگے چچا مراد نہیں ہے، جیسا کہ اس دن کے شہیدوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرے ان کے ساتھ دفن کیے گئے تھے وہ ان کے والد کے دوست تھے، وہ سگے چچا نہیں تھے۔ یہ صحیح بخاری، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابن الجارود اور مختلف حدیث کی کتابوں کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ابو قتادہ کی روایت ہے کہ وہ بھی غزوہ بدر کے موقع پر حاضر تھے۔ عمرو ابن الجموح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بتلائیے اگر میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، تو اس پیر سے میں جنت میں ٹھیک طور سے چل سکوں گا؟ ان کے ایک پیر میں تھوڑی سی لنگڑاہٹ تھی اور پیر سے لنگڑا کر چلتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جنت میں جاؤں گا تو کیا میں اس پیر سے بالکل ٹھیک ٹھاک چل سکوں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اور یہ جنگ احد میں شریک ہوئے اور جنگ احد میں شہید کر دیے گئے۔ خود یہ عمرو بن الجموح خود یہ بھی شہید ہو گئے اور ان کا بھتیجا بھی شہید ہوا اور ان کا ایک غلام بھی شہید ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان کے پاس سے گزرے، ان کی قبر کے پاس سے، اور آپ نے کہا کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ اے عمرو بن جموح، آپ اپنی قبر سے بالکل اپنی اس پیر سے جس میں کی لنگڑاہٹ تھی، اس پیر سے جنت میں بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو، ان کے بھتیجے کو اور ان کے غلام کو سب کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ یہ مسند احمد کی حسن درجے کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ کے والد کی شہادت کا قصہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ تو ان سب ساری احادیث کی بنیاد پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں کو ایک قبر میں بوقت ضرورت دفن کیا جا سکتا ہے، اور جو قرآن پاک کا حافظ و قاری اور عالم ہے اس کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ میں جو فقہ کا عالم ہو، جو زہد کا عالم ہو، یا اسی طرح سے جو عابد و زاہد ہو، اور یا فضیلت کی اور کوئی صورت اس کے اندر موجود ہو، اس کو بھی اس کے ساتھ میں ملحق کیا جائے گا۔ اور امام شافعی اپنی کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ بوقت ضرورت جہاں تنگی ہو، کوئی مشکل ہو، جلدی ہو، تو اس صورت میں 2 یا 3 مردوں کو ایک قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے، اور قبلہ کی جانب اس شخص کو رکھا جائے گا جو عمر میں بڑا ہے یا فضیلت میں بڑا ہے۔ اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی بھی حالت میں مرد اور عورت کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے، اور اگر ایسا کرنا ضروری ہو جائے اور لوگوں کے سامنے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو تو مرد کو آگے دفن کریں اور عورت کو اس کے پیچھے دفن کریں، اور عورت اور مرد کے بیچ میں مڈیر بنا دیں، مٹی ڈال دیں، ان دونوں کے درمیان مٹی کا پردہ یا مٹی کی دیوار بنا دیں، تاکہ وہ دونوں ایک قبر میں ہونے کے باوجود دونوں کی میت الگ الگ ہو جائے۔ تو یہ رہے آج کے مسائل، قبر سے اور جنازے سے متعلق مسائل۔ انشاءاللہ ہم آگے پھر کچھ اور مسائل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل سیکھنے اور ان کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔